السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جنت کے بارے میں ہے۔ کیا جنت میں آپ نے کبھی سوچا کہ جنت کیسی ہوگی؟ یا پھر کافی سارے سوال آتے ہیں انسان کے ذہن میں کہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی وجہ سے کیا کبھی کوئی بور ہوگا؟ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل نے سوچا۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، جہاں کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ ہی کبھی اس میں رہنے والا کسی قسم کی کمی یا غم محسوس کریں گے۔ قرآن و حدیث میں جنت کا ذکر اس قدر حسین انداز میں آیا ہے کہ دل بے اختیار تڑپ اٹھتا ہے کہ کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ان کی دائمی رہائش ہوگی، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جنت نہ صرف ایک وقتی انعام ہے بلکہ ایک ابدی اور ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے سوچا۔ یہ بیان دراصل جنت کی ان لازوال نعمتوں کا اعلان ہے جو ہماری سوچ اور فہم سے بھی بالاتر ہے۔ ہم دنیا میں جنتی بھی حسین چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں، جنت کی حقیقت ان سب سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ جنت کی نہریں، باغات، محلات اور ان کے اندر موجود سکون اور راحت وہ چیز ہے جس کا کوئی دنیاوی مثال نہیں۔ قرآن میں 4 نہروں کا ذکر ملتا ہے: پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں۔ یہ نہریں کبھی ختم نہ ہوں گی اور نہ ہی ان کے ذائقے بدلیں گے۔ ایک شخص جب ان نہروں سے پیے گا تو ایسا ذائقہ اور تازگی محسوس کرے گا جو دنیا کی کسی چیز میں ممکن نہیں۔ جنت کے درخت ایسے اونچے ہوں گے کہ ایک گھوڑے پر سوار شخص اگر 100 سال تک ان کے سائے میں چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہوں گے۔ جس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے گا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کی وسعت اور عظمت کس قدر ہے۔ جنت کے دروازے 8 ہیں اور ہر دروازہ مخصوص اعمال کرنے والے کے لیے ہوگا۔ کوئی دروازہ نمازیوں کے لیے، کوئی روزے داروں کے لیے، کوئی صدقہ دینے والوں کے لیے، کوئی جہاد کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی کہ وہ ہر دروازے سے بلائی جائے گی۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ بعض خوش نصیب لوگ تمام دروازوں سے داخل ہونے کے حقدار ہوں گے۔ جنت کے درجات مختلف ہوں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق مقام دیا جائے گا۔ قرآن میں آیا ہے، وہ سب کے سب درجوں میں ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ جو زیادہ نیک عمل کرے گا اس کا مقام زیادہ بلند ہوگا، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ جنت میں جانے والا شخص ہمیشہ جوان رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اہل جنت کی عمریں 33 سال ہوں گی۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی بیمار ہوں گے۔ وہاں نہ تھکن ہوگی، نہ غم، نہ حسد، نہ دشمنی، صرف سکون، خوشی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اہل جنت کے گھروں کا حال بھی نہایت عجیب ہوگا۔ ایک محل موتی کا ہوگا، دوسرا سونے کا اور چاندی کا، اور ایک خیمہ ایسا ہوگا جو خالص موتی کا بنا ہوگا اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 60 میل ہوگی۔ جنت میں جو محلات اور محل نما گھر ہوں گے ان کی مثال دنیا کی کسی عمارت سے نہیں دی جا سکتی۔ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہر خواتین ہر خواہش کو پورا کریں گی۔ جو بھی پھل کھانے کو چاہے گا تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ قرآن میں آیا ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کا پھل ہوگا اور وہ اس سے مانگیں گے تو انہیں دیا جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 کا یہ ترجمہ ہے، ان کا ذائقہ کبھی خراب نہ ہوگا اور نہ ہی ختم ہوگا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمتیں ان کے سامنے ہیج ہو جائیں گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد کوئی اور خوشی جو ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے آج تم پر اپنی رضا لازم کر دی ہے اور اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوگا۔ یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ جنت میں اہل ایمان اپنے والدین، بیوی،
بچوں اور دوستوں کے ساتھ رہیں گی۔ قرآن میں فرمایا گیا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ سورہ طور کا آیت نمبر 21 میں۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے پیاروں کے ساتھ جنت کی ابدی زندگی میں گزارے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آخری شخص کا واقعہ بھی سنایا جسے اللہ تعالیٰ بار بار جنت میں داخل کرے گا، اور وہ بار بار کہے گا یا اللہ مجھے یہ بھی دے اور وہ بھی دے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اس 10 دنیا کے برابر نعمتیں عطا کر دے گا۔ یہ واقعہ اللہ کی رحمت اور بخشش کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا جہاں اہل جنت جمع ہوں گے، وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کا موقع ہوگا۔ وہاں اہل جنت کو مزید نعمتیں ملیں گی اور ان کے درجے بلند ہوں گے۔ اہل جنت کے لیے ہر لمحہ خوشی ہوگی، کبھی بوریت نہیں ہوگی۔ ہر لمحہ نئی نعمتیں، نئے مناظر، نئے لطف ملے گا۔ دنیا میں انسان ایک ہی چیز بار بار کھا کر بور ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ہر بار ذائقہ نیا ہوگا، ہر بار لطف اور خوشی پہلے سے زیادہ ہوگی، مختلف ہوگی۔ آخر میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا تم پر سلام ہو، تم خوش رہو ہمیشہ کے لیے، یہ تمہارا گھر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان سمجھ لے گا کہ اب اس کی تمام محنت، دعائیں، آنسو اور قربانیاں رنگ لائی ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل کون ہوگا؟ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا شخص ایک ایسا شخص ہوگا جو جہنم میں رینگ رہا ہوگا۔ کبھی آگ اسے جلائے گی، کبھی وہ بچ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا اور فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ آدمی عرض کرے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تمہارے لیے جنت میں جگہ ہے۔ وہ جائے گا مگر اپنے دل میں سوچے گا کہ یہ جگہ شاید بھری ہے، پھر واپس آ کر کہے گا یا اللہ میں نے دیکھا وہاں جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرمائے گا اچھا اگر میں تمہیں دنیا اور اس جیسے 10 دنیا کے برابر نعمتیں دوں تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ حیران ہو کر کہے گا اے اللہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ اس پر ہنسے گا اور پھر اسے جنت میں وہ سب کچھ عطا کرے گا جو دنیا اور اس جیسی 10 دنیا کے برابر ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بھی اتنا کچھ ملے گا جو دنیا کے بادشاہوں نے بھی کبھی نہ پایا۔ اگر سب سے آخری شخص کو یہ انعام ملے گا تو سوچیں کہ سب سے پہلے داخل ہونے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا گیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جنت کی یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایمان، نماز، تلاوت، صبر اور نیک اعمال کو اپنانے کے لیے ہے۔ یاد رکھیں جنت حاصل کرنے کا راستہ مشکل ہے مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان جنت کی حقیقت کو سمجھے اور اس کی طلب دل میں پیدا ہو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی مزید اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔